عمران خان کا اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو وہ اوپن ہوگا کہ دنیا کو پتہ چلے گا کہ بانی پی ٹی آئی کیا کرتا رہا ہے اور کیا کرواتا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے ڈو اور ڈائی والی پوزیشن ہے. یہ جلسہ ان کو کرنا پڑنا ہے. عمران خان صاحب کو ایک پراپر شٹ اپ کال دی گئی. فیض حمید کا معاملہ 9 مئی کے ساتھ ہے. وزیر اطلاع صاحب پریس کانفرنس کرنے میں بہت ہی جلدی دکھاتے ہیں. اتنی جلدی دکھاتے ہیں کہ سم ٹائم ہمیں بھی پریشانی ہو جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر ہم پابندی لگانے جا رہے ہیں. کہ عمران خان صاحب نے ایک تیسری اسٹیٹمنٹ دے دی ہے جنرل فیض حمید صاحب سے متعلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں سلمان حیدر ایک نئے ویلاگ کے ساتھ. آج صبح سے جو خبروں کی زینت بنی اور بنائی گئی, جو خبر دی گئی اور پھر چلوائی گئی, وہ دو ہی تھی. سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کی آج سماعت کے دوران ان کی صحافیوں سے گفتگو, جس پہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب نے ایک تیسری اسٹیٹمنٹ دے دی ہے جنرل فیض حمید صاحب سے متعلق اور کہ ان کا اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر دیا. وہ تھی. اور اس کے بعد جس طریقے سے سیکیورٹی ذرائع کے جو رد عمل آیا وہ بھی بڑا غیر معمولی. اگر میں آپ کو یوں کہوں کہ عمران خان صاحب کو ایک پراپر شٹ اپ کال دی گئی تو کہنا غلط نہیں ہوگا. یہ چیز ڈسکس ہو رہی تھی. لیکن اس کے محرکات بالکل ڈیفرنٹ ہیں. جس آسپیکٹ میں جس طریقے سے پبلک کے سامنے اس کو پلیس کیا جا رہا ہے وہ بالکل ذرا ڈیفرنٹ ہے. میں آپ کو تھوڑی بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. جس دن فیض حمید صاحب گرفتار ہوئے, عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ فیض حمید صاحب کی گرفتاری پہ آپ کیا کہیں گے, تو عمران خان صاحب نے کہا یہ فوج کا ادارے کا اپنا داخلی معاملہ ہے, وہ جانے, فیض حمید صاحب جانے. سب کو چیز سمجھ آ گئی, کلیئر ہو گئی. یعنی جس طریقے سے پین کرنے کی یا پش کرنے کی ان کو کوشش کی جا رہی تھی وہ اس طرح کا رد عمل نہیں آیا. اس کے بعد ایک اور سماعت میں بولا گیا کہ آپ جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ اتنا زبردست کوارڈینیشن تھی, آپ ان کو ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی ایکسٹینشن دینا چاہ رہے تھے اور یہ تمام چیزیں تھیں. تو انہوں نے کہا کہ فیض حمید صاحب پاکستان کا ایک اثاثہ ہے جنہیں ضائع کیا گیا. یہ ایک دوسری سٹیٹمنٹ تھی. یہ اس وقت کے سوالوں کے جواب. لیکن اس کے بعد بھی وہ چیز نہیں بنائی جا سکی جس طرح کی بننا چاہ رہی تھی. پھر ایک زبردست قسم کی میڈیا کمپین چلی. آئی ایس پی آر نے کیا کہا تھا جنرل فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد کہ جناب ٹاپ سٹی والا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں ان کی انوالومنٹ تھی اور اس انوالومنٹ میں ان کا کورٹ مارشل کی کارروائی کو انیشیٹ کیا گیا اور ان کی کچھ ایکٹیویٹیز جس کی کوئی تفصیل فوج کی طرف سے نہیں, جس کی کوئی تفصیل نہیں آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کی کیا ایکٹیویٹیز تھی. بہرحال یہ کہا گیا کہ کچھ پوسٹ ریٹائرمنٹ ایکٹیویٹی بھی. اب پری ریٹائرمنٹ یعنی بیفور یعنی ڈیورنگ جاب جو تھا ان کا کوئی بھی عمل دخل جو ایسا تھا وہ زیر بحث نہیں تھا. پھر اچانک سے ایک کام شروع ہوا. پاکستان کے وزیر دفاع جو ٹیکنیکلی پاکستان افواج پاکستان کے جتنے امور ہیں ان کا سول چہرہ ریپرزنٹیٹو ہماری وزارت دفاع کہلاتی ہے, سیکرٹری دفاعی پیش ہوتے ہیں آپ کو پتہ ادارے کی طرف. انہوں نے بس کہنا شروع کر دیا کہ فیض حمید والا معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. فیض حمید کا معاملہ 9 مئی کے ساتھ ہے. اس کو پورا آرکیسٹرا 9 مئی کے ساتھ فیض حمید صاحب نے کیا, عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے. یہ اکیلے بندہ کام نہیں کر سکتا تھا, ٹھیک ہے جی, ایک پورا نیٹ ورک تھا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جیل کے اندر سے گرفتاریاں شروع ہو گئیں, اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل, پھر خاکروب بھی, پھر وارڈنز بھی, پھر یہ سب سب کی گرفتاریاں شروع ہو گئی. پھر پتہ چلا جی ان کے 2 بریگیڈیئر دوست جو تھے, کولیگ تھے, اور ایک کرنل صاحب تھے, ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. پھر جب حوصلہ تھوڑا بلند ہوا تو اگلے دن آپ کو پتہ پاکستان کے وزیر اطلاع صاحب پریس کانفرنس کرنے میں بہت سیدھے ہیں اور بہت ہی جلدی دکھاتے ہیں. اتنی جلدی دکھاتے ہیں کہ سم ٹائم ہمیں بھی پریشانی ہو جاتی ہے. جیسے کہ ان کی ایک مشہور پریس کانفرنس تھی جس پہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پر ہم پابندی لگانے جا رہے ہیں. وہ پریس کانفرنس کو بھی مہینہ گزر گیا ہے. اس کے بعد کابینہ کے کئی اجلاس بھی ہو چکے ہیں, کیونکہ وہ جو انہوں نے ہوائی شرلی چھوڑی تھی, ان کو کسی نے کہا تھا ہوائی شرلی چھوڑنی, وہ انہوں نے چھوڑ دی. اور پھر ہمارے ذرائع کے مطابق وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ عطا تارٹ یہ بات تم کر دو, تو کی گئی. اور اس کے بعد آج تک پتہ نہیں. تو پھر ان کی عطا تارٹ صاحب کی روز ایک پریس کانفرنس آنا شروع ہو گئی اور انہوں نے کنفرم کر دیا, پاکستان کے وزیر اطلاع نے کنفرم کر دیا کہ 9 مئی میں جنرل فیض حمید صاحب کے براہ راست تعلق تھا عمران خان کے ساتھ پلاننگ کرنے میں اور پاکستان کی عسکری تنصیبات پر. یعنی ایک بغاوت والا کام اور وہ کہ میوٹنی والا جو ہوتا ہے, سوری پیوٹنی کے حوالے سے کہ بغاوت والا کام چل رہا ہے شروع میں, وہ بھی سمجھ میں آ گئی. اب ایک سرٹن ایک ایٹماسفیئر ڈیولپ کیا گیا. اس کے بعد عمران خان صاحب کو بھی پتہ چل گیا کہ جی بھائی مجھے انہوں نے حراست میں لیا ہے. اور عمران خان صاحب نے چند روز پہلے یہ بات کہی کہ جناب آپ نے یہ لوگ بیسکلی مجھے فوج کی تحویل دینا چاہتے ہیں, میرا ٹرائل ملٹری کورٹ میں کرنا چاہتے ہیں, اور یہ تمام چیزیں تھیں. چلایا جائے گا. ان تمام چیزوں پر آج عمران خان صاحب سے پھر بات ہوئی. اب
اب جب پریس کانفرنسز چل رہی ہیں وزیر دفاع کی، پریس کانفرنسز چل رہی ہیں وزارت اطلاعات کی، تو بھائی اس کو بھی تو سمجھ آ رہی ہے نا میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. یہ ٹاپ سے ٹھیک کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ سمجھ لیں کچھ بھی نہیں ہے. بھائی اس بندے نے آج کھل کر رد عمل دیا. انہوں نے کہا کہ جی جنرل فیض حمید صاحب کا جو ٹرائل ہے نا وہ اوپن کورٹ میں ہونا چاہیے، اور کیونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ تو نہیں، پاکستان کے کوئی راز واز تو فاش نہیں ہوا نا، ان کا نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے نہیں، اور پاکستان کا لوکل مسئلہ، اس لیے سب کے سامنے آ جائے، اوپن ٹرائل کریں تاکہ حقائق سب کے سامنے آ جائے اور ایکسیپٹیبل بھی ہو. مگر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے معلوم ہے ایسا یہ کبھی کریں گے نہیں، اور یہ بند کمرے میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اور عمران خان صاحب نے مطالبہ کر دیا. تو اتنا اندازہ ہے عمران خان صاحب کو کہ سارا معاملہ ان تک لے کے آنا ہی آنا ہے، کیونکہ تمام معاملہ 9 مئی سے ریلیٹڈ، تو فیض حمید صاحب کو بھی ریلیٹ کیا جا رہا، تو عمران خان صاحب کے اوپر اب ان تمام چیزوں کے اوپر آگے لے کے چلنا. اب عمران خان صاحب کے مطالبہ تو آ گیا تاکہ پتہ چلے جی فیض حمید صاحب کہتے کیا ہیں، کس بنا پر یہ ان کو ساری چیزیں پاکستان کے وزیر دفاع نے کہا یہ ہونے جا رہا ہے عمران خان کے ساتھ، پاکستان کے وزیر اطلاعات نے کہا یہ ہونے جا رہا ہے. جب انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا نا تو ساتھ بڑا زبردست رسپانس آیا. سیکیورٹی ذرائع کہ پاکستان کے تمام میڈیا ہاؤسز کو یہ پیغام دیا گیا، اور جو سیکیورٹی ذرائع کہ جو ٹون تھی نا اس نے واضح کر دیا کہ پاکستان کی جو فوج ہے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ جنرل فیض حمید صاحب سے متعلق اور عمران خان صاحب سے متعلق کیا سوچتی ہے اور ان کے کیا ہے. جو عمران خان صاحب شک کا اظہار کر رہے تھے، وہ جو سیکیورٹی ذرائع کہ خبر دی گئی نا، وہ دراصل فوج کی طرف سے ایک پیغام دیا گیا تھا جی. اور کیونکہ عام طور پر کیونکہ ود ان 1 آ رہا ہے، ادھر عمران خان صاحب کی میڈیا سے گفتگو ہوئی، میڈیا سے گفتگو کے سامنے میڈیا کی اسکرین پر چلی، اسی وقت اس کا رسپانس ہے کہ سیکیورٹی ذرائع کہ یہ خبر آئی. عام طور پر آئی ایس پی آر ایک اسٹیٹمنٹ بناتا ہے، اسٹیٹمنٹ بنانے کے بعد وہ تمام میڈیا ہاؤسز کو دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ پرائم ٹائم کے اندر ڈسکس ہوتا ہے. مگر یہاں ود ان 1 آر ہوا، جس سے یہ امپیکٹ ہوا کہ شاید آئی ایس پی آر نہیں، کیونکہ سیکیورٹی ذرائع کہہ دیا نا، ایسا لگا جیسے کہ فوج کا کوئی اعلیٰ افسر اس رپورٹ کو جو عمران خان صاحب جیل میں کر رہے ہیں، رپورٹر سے بات کر رہے ہیں، اس رپورٹ کو وہ ڈائریکٹ سن رہے تھے، اور انہوں نے کہا نہیں ہو اس کو تو ذرا خاموش کر. تو وہ جو ٹون تھی بڑا سخت، انتہائی سخت وہ رد عمل تھا، اور جس کے پوری خبریں پہلے چلوائی گئی، بتایا گیا سیکیورٹی ذرائع کہ سب کی خبر ایک ہی تھی، تو اس وجہ سے تو فوج کا یہ رد عمل ہے. اور سیکیورٹی ذرائع کہ مجھے تو کوئی نہیں، مجھے میں آئی ایم ویری مچ کلیئر ان اٹ، جو اگر وہ سیکیورٹی ذرائع کہ ہوتی ہے اور بات اصل نہ ہوتی تو اب تک آئی ایس پی آر کم از کم جس وقت میں رات کے اس پہر آپ سے بات کر رہا ہوں نا، اب تک اپنی اسٹیٹمنٹ دے کے فری ہو چکا تھا کہ ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. تو ہم نے ایسی بات کی ہے تبھی تو کسی قسم کی کوئی تردید نہیں آئی. یہ بتانے والے ہیں کہ جی انہوں نے کہا عمران خان کون ہوتا ہے، یہ لفظ ہے، کون ہوتے ہیں نہیں، کون ہوتا ہے یہ لفظ، یہ غصہ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، کہا گیا ایسے ہی بھیجو. کون ہوتا ہے یہ بتانے والا کہ فیض حمید کا اوپن کورٹ ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا. ویسے معذرت کے ساتھ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، ہونے والی کون سی بات ہے، اور انہی کو ہی لے کے جانا ہے 9 مئی کے اندر. تو وہ اور خطرات اور خدشات پاکستان کے وزیر دفاع اور وزیر اطلاعات خود دے رہے ہیں. تو بہرحال انہوں نے کہا عمران خان کا اس بات کی تسلی رکھیں کہ اگر عمران خان کا اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو وہ اوپن ہوگا. تو عمران خان صاحب کا شک صحیح ہے جی، اور ٹرائل اوپن ہوگا، اور کہا تاکہ دنیا کو پتہ چلے گا کہ بانی پی ٹی آئی کیا کرتا رہا ہے اور کیا کرواتا رہا ہے، یعنی جنرل فیض حمید اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب. ان سے متعلق ادارے نے کلیئر سٹانس دیا ہے کہ ان کا ٹرائل بھی اوپن ہوگا، اور ان کا اور جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ سب کے سامنے ہوں گے کہ وہ ان کے ساتھ مل کے کیا کرتے اور کرواتے رہے. تو عمران خان صاحب کا جو خدشہ ہے کہ مجھے ملٹری کورٹ میں لے کے جائیں گے یا مجھے ملٹری کی تحویل میں جائے گا، وہ حق بجانب ہے. وہ خدشہ عمران خان صاحب کے پاس یہ اطلاعات بڑی کنفرم ہے، جس کی بنا پر عمران خان صاحب نے کہا کہ جنرل فیض حمید والا جو معاملہ ہے اس کو تھوڑا اوپن کر کے لے کے چلیں. یہ انتہائی غصہ والا اور سخت تھا. اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، وہ عمران خان جو پچھلے 2 سے 3 ہفتے میں انہوں نے اپنی زبان کو کافی سیا ہوا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ سے متعلق نام لیے بغیر اب کوئی ایسی بات بھی، نام بھی نہیں لے رہے، یہ سب باتیں بھی نہیں کر رہے، اور پھر باقاعدہ طور پر فوج اپنی اور یہ سب چیزیں جس طریقے سے وہ لے کے چل رہے ہیں. مگر جو رد عمل آیا، ایک تو پہلا رد عمل فیض حمید صاحب کی گرفتاری، اور دوسرا رد عمل آج عمران خان صاحب کا یہ کہنے کے بعد، یہ معاملات مجھے بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن سے آگے کی طرف کے لگ رہے ہیں. یہ معاملات بہت زیادہ ہیں. اس رد عمل سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فیض حمید صاحب اور عمران خان صاحب کے لیے ادارہ کیا سوچ رکھتا ہے. اور عمران خان صاحب کے جو خدشات ہیں وہ ہوا میں نہیں ہیں، وہ بالکل ایک ہی ہیں. اب رہی بات کل ہونے والے جلسے کے حوالے سے، سر عدالتی اجازت تو تھی،
انتظامیہ نے اجازت دی نہیں. 22 اگست پاکستان تحریک انصاف اپنی مکمل تیاری کر چکی, اور اس بار تو سٹیج والا وہ قضیہ بھی کوئی نہیں ہے, سٹیج ہی لے کے آنا ہے, اسی وقت سٹیج لگے گا. لائٹیں تو یہ موبائل لائٹوں پہ بھی کر لیتے پاکستان تحریک انصاف والے. تو اجازت نہیں ملی, لیکن انہوں نے کہا چاہے نصیب ملے یا نہ ملے ہم نے جلسہ کرنا ہی کرنا ہے. اور ویسے بھی ابھی جو پچھلے دنوں 3 پریکٹس ہو چکی ہیں, ٹی ایل پی والی کوئی اجازت لی تھی, پہنچ گئے, دھرنا دے دیا, مطالبات منوائے, وہ گئے. جماعت اسلامی کوئی اجازت لی تھی, پہنچ گئے, دھرنا دیا, جھوٹے ہی صحیح, مطالبات کی ان کو تسلی ملی, وہ کروا دیا. وہ باقی 2 دن پہلے جو ہو گیا پارلیمنٹ کے باہر, وہ بھی آپ کو پتہ ہے. یعنی میں یہاں تک بتاتا ہوں کہ ریڈ زون کے اندر اتنی بڑی تعداد تھی کہ عدد نگاہ صرف ساری سر نظر آ رہے تھے, نہ ہی کوئی پولیس تھی نہ ہی کوئی سیکیورٹی تھی. تو مجھے یہ بھی سمجھ نہیں ہے کہ 9 مئی سے کیا سیکھا, اس دن بھی نہیں روکا اور پرسوں بھی نہیں روکا. تو لائک یہ چیز تھی. تو بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے اپنی طرف سے پوری تیاری کر لی ہوئی ہے. چیف کمشنر صاحب نے کہا ہے کہ جی جو ضلعی انٹیلیجنس کمیٹی ہے اس کی رپورٹ کے مطابق ہم پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے. لیکن علی امین گنڈاپور صاحب نے احکامات جاری کر دی کہ اتنے بجے جو کے پی کی قیادت ہے وہ ہوگی. شیر افضل مروہ صاحب ویسے تیاری کر چکے. پنجاب میں کریک ڈاؤن اس وقت بڑا زبردست طریقے سے جاری ہے. لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے لیے ڈو اور ڈائی والی پوزیشن ہے. یہ جلسہ ان کو کرنا پڑنا ہے, ٹھیک ہے. تحریکیں اجازتیں لے کے نہیں ہوتی جتنی ہمیں پریکٹس ہے. نہیں تو ایسا کرے جماعت اسلامی سے سیکھ لیں, جے یو آئی فے سے سیکھ لیں, نہیں تو ٹی ایل پی سے سیکھ لیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.